بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور تزین اختر حاضر. پروگرام ہے صورتحال. دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ابھی تک ہم لوگ اسی شوق میں ہیں جو موٹر وے کے واقعہ حادثہ، اور یہ اب سانحہ سے زیادہ المیہ بنتا جا رہا ہے. المیہ اس لیے کہ کوئی ہمیں پکڑائی نہیں دے رہا. ہمیں سے مراد ہم جرنلسٹ جو ہیں اپنے تگ و دو میں ہیں کہ ہمیں کوئی سرا ملنا چاہیے. لوگوں سے خوف و ہراس کم کرنے کے لیے ہم لکھ سکیں، ہم بول سکیں. کہیں جاتے ہیں سب سے پہلا سوال ہی یہ ہے کہ جی اس کا کوئی کیا ہوا، مجرم پکڑے گئے؟ ہم کہتے ہیں یار ابھی نہیں پکڑے گئے. وہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ جو پریس کانفرنس کیوں ہوئی تھی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آئی جی پولیس اور ایک سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ اس لیے سامنے آئیں کہ جی سوری ابھی تک مجرم نہیں پکڑے گئے. مجرم پکڑنے کے بعد اگر وہ آتے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی. پھر طرح طرح کے سوالات، ہم لوگوں کو سوال و جواب دے دے کے ان کے سوالوں کے جواب دے کے بھی پریشان ہیں. بچیاں بھی انڈائریکٹلی سوال کرتی ہیں، آفیسز میں خواتین سوال کرتی ہیں. ان سوال و جواب کے لیے ہم تیسری دفعہ اسی پروگرام کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. کل چیف جسٹس صاحب کا بھی بیان آیا ہے. تزین اختر صاحب جی میرے کو تو کچھ نہیں، تسی کچھ دسو یار کی کریے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے سوائے ان کو بار بار لعنت ملامت کرنے کے، کیونکہ ان کی کارکردگی 0/0 0 جمع 0 جمع 0 از ایکول ٹو 0 ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بلکہ 0 بھی نہیں ہے، 0 سے یہ نیگیٹو -0 چلے گئے، مائنس پہ چلے گئے ہیں یہ. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جسٹس گلزار صاحب، یہ تو ابھی انہوں نے اس واقعے پہ بھی انہوں نے رولنگ دی ہے کہ بھئی پولیس کی یہ سراسر ناکامی ہے اور خواتین جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. اس سے چند روز پہلے انہی چیف جسٹس کا یہ بھی بیان تھا کہ حکومت جو ہے اس میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ یہ ملک چلا سکے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات تھی. ٹھیک ہے کہ ہم پولیس اور اپنا وسیم اکرم پلس سب کی بات کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے CCP کی بات کر رہے ہیں، اور ایک اس سطح پہ بیٹھے ہوئے صاحب یہ فرما رہے ہیں، چیف جسٹس ہیں نا، وہ حکومت کو لے آئے ہیں کہ جی حکومت میں اہلیت نہیں ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں اب یہ لوگ ابھی تک حالت انکار میں ہیں. جی آپ کی پولیس ہو، آپ کی حکومت ہو، آپ کے ادارے ہوں، آپ کا وسیم اکرم پلس ہو، یہ سب حالت انکار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اور ایک زمانے میں جب سوویت یونین تھا تو ان کی ڈینائل جو ہے ان کی اسٹیٹ پالیسی تھی. کوئی بھی مسئلہ، اول تو وہاں پہ پریس کو اتنی آزادی نہیں تھی اور عام آدمی کو بھی، لیکن کبھی کبھار کہیں پہ کوئی بات ہو جاتی تھی بھئی یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، تو اسٹیٹ اس مسئلے کے وجود سے انکار کر دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. یہ لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں. اور چونکہ ہم ایک ترقی پذیر تیسری دنیا کے ہم ممالک ہیں، تیسری بھی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا کے ہیں سر، تیسری بھی آخری ہوں گے، آخری دنیا کے ہم باسی ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور شاید یہ دور جو ہمارا ہے یہ C کیٹیگری کا D کلاس دور جا رہا ہے، ڈی اور پتہ نہیں Z کلاس دور ہے کہ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات ذرا کرنا چاہوں گا کہ 2007 میں جب یہ تحریک چلی تھی نا جسٹس افتخار والی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے باقی واقعات، پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا، اور جو یونیفارم ایک پریزیڈنٹ تھا اس کی جو حالت ہوئی، پھر اس وقت میں نے لکھا تھا کہ اب اس ملک میں ایک نہیں 2 چیف ہوں گے، ایک تو چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان. اب اس چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی کی طاقت آپ نے دیکھ لی کہ انہوں نے گیلانی صاحب کو 30 سیکنڈ کے لیے کونے میں کھڑا کیا تو ان کو جانا پڑا. ٹھیک ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو اسی کرسی نے ان کی کرسی چھین لی، حالانکہ وہ بہت طاقتور تھے، اور کوئی ایسا معاملہ بھی ویسے کوئی نہیں تھا جو انہوں نے بنایا تھا. پاناما میں ان کا نام کوئی نہیں تھا، اور بیٹے کی کمپنی میں کا ان کا کامہ ہے جی، تو اس پہ اوپر ان کو کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہی ایک چیف جسٹس، یقیناً میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیان دینے سے، رولنگ دینے سے پہلے کہ حکومت نااہل ہے اور پولیس نااہل ہے، انہوں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اگر ہم ایک وقت کے وزیر اعظم کو محض ایک چھوٹی سی بات پہ
اس کو نااہل کر سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی. ایک کو 5 سال کے لیے اور ایک کو فار ایور. جی. اور اگر ہم نواز شریف کے بارے میں کس طرح کی، اب نواز شریف کو کرمنل تو نہیں تھا نا، یہ تو ویسے ہی انہوں نے ایک بات بنا لی، ٹھیک ہے. تو لیکن دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ایک خاتون جو ہے اب بال بچوں والی، وہ جنگل میں اس کو سڑک کنارے سے اٹھا کے ریپ کر دیا جاتا ہے اور مجرم پکڑے ہی نہیں جا سکتے. تو اس لیے انہوں نے یہ رولنگ بالکل صحیح دی ہے کہ نہ تو اس حکومت میں اہلیت ہے یہ ملک چلانے کی، اور نہ ہی اس یہاں کی جو پولیس ہے وہ لوگوں کو تحفظ دے سکتی ہے. یہ بات وہ نہ بھی کرتے نا تو ہمیں پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندہ شکوہ یہ کر رہا ہے میرے بھائی. اب نا تزین اختر صاحب، چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس بھی تو لے سکتے ہیں، لے کے تو اس کی انکوائری مارک کروائیں، اس کا کوئی فیصلہ کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی خالد صاحب یہ دیکھیں نا کہ 8 اور 9 ستمبر کی رات کہا جا رہا ہے. جی. بنیادی طور پہ یہ 8 ستمبر کی صبح بنتی ہے، 3 بجے کا وقت، 4 بجے اذانیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی آج 13 ستمبر ہے، 4-5 دن ہوئے ہیں. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا منہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. منہ دیکھنا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی دیکھنے ہیں کہ کچھ کر دے نہیں کہ نہیں. اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے پتہ چلے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی تک ناکام ہے. ہاں جی. اچھا، ناکام ہونا ایک بات ہے، اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارنا اور چولے مارنا، جی، یہ باقاعدہ چولے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پریس کانفرنس کو لے لیں بھئی، ہاتھ میں کچھ ہے کوئی نہیں، اور پریس کانفرنس. ایک تو ان کو پریس کانفرنسوں کا بڑا شوق ہے. روزانہ ابھی دیکھیں یہاں پہ روزانہ 2 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، 2 منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں. بھئی پلے آپ کے ہے، وہ پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا. بھئی اپنی کارکردگی آپ دیکھیں کیا ہے، آپ کس بل بوتے پہ پریس کانفرنسیں آ کے کر رہے ہیں، سوائے آپ کو وہ آتا ہے جی وہ چور تھا اور وہ ڈاکو تھا، یہ آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور کچھ آپ کے پلے نہیں ہے. تو یہ چند روز اور گزریں گے، یہ اسی طرح نان سیریس رہیں گے، یہ اسی طرح ناکام رہیں گے، یہ اسی طرح چولے ماریں گے. تو یقیناً یا لاہور ہائی کورٹ از خود نوٹس لے لے گی یا سپریم کورٹ آف پاکستان لے لے گی. یہ جو دوسرے صاحب نے آ کے، میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں، دوسرے مجرم کہہ لیتے ہیں، ملزم کہہ لیتے ہیں، مشتبہ کہہ دیتے ہیں، اس نے آ کے جو تھانے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس کے حوالے سے بھی تو ان کو فوری طور پہ لے کر آئے، اس کو چھپا کیوں دیا ہے؟ اس میں دیکھیں نا، وقار جو ہے، وقار الحسن نام ہے اس کا، ٹھیک ہے. اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ عابد کے ساتھ تھا یہ، ٹھیک ہے. اب اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے. دیکھیں جو 25 لاکھ آپ ہیڈ منی لگا رہے ہیں، جی، اور یہ اتنا سنگین کیس ہے کہ پورا پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کو فوری شوٹ کرو سامنے سر عام. ایسے کیس کا ملزم جب خود جا کے تھانے پیش ہو رہا ہے، ہاں جی، اگر ایسے کیس میں اگر کوئی بے گناہ بھی ہے نا، ہاں جی، تو وہ بھی 100 بار سوچے گا میں جاؤں، پیش ہوں یا نہ ہوں، مجھے مار ہی نہ دیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر پیش ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے قصور ہے. ہاں جی. اور ان کی پریس کانفرنس کے روز ہی ہم نے لکھ دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مجرم ہمارے سامنے پیش کیے جائیں یا جن کا نام لیا جائے وہ واقعی اصلی مجرم ہو. یہ خانہ پوری بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا بھئی وہ عابد جو ہے چونکہ وہ ریکارڈ یافتہ ہے، ایک تو اس کو لے آؤ اور اس کے ساتھ یہ دوسرا انہوں نے نتھی کر دیا ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعی عابد ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، اس کو آپ نے اس وقت تو سزا دی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی چلو جی اس میں اس کو پورا کر دو. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عابد اس میں ملوث نہ ہو، اور وقار نے تو ثابت کر دیا حاضر ہو کے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ.
جو ہم کل پرسوں ترسوں سے یہ بات کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے، اس میں ایک بڑا اہم پہلو بھی ہے اپنا تزین صاحب، یہ جو ناموں کی بات ہے نا، فیاض نام اور اللہ وسایا، یہ دو نام جو میں لیتا ہوں، یہ دونوں نام ہیں تونسا شریف تونسا والے. یہ وقار اور عابد جو ہیں یہ ہیں یہاں کے. فوری طور پہ انہوں نے کیا کیا، جب وہ دونوں پکڑے گئے تو انہوں نے ان کو اس کھاتے میں ڈالا تھا کہ جی ہم نے مجرم پکڑ لیے اپنا موٹر وے کیس والے. وہ تو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ وہ نہیں ہیں. جی انہوں نے اچھا اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایک دو بندے ایسے اللہ واسطے آ جائیں جیسے یہ بے گناہ لگ رہا ہے بندہ جو خود بیچ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے پاس پھندے ہیں، ان کو دو گردنے چاہیے. ہاں جی، تاکہ ہم بتا سکیں جی یہ دیکھیں ہم نے دو پکڑ کے تو ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہے، اور ہماری جان چھوٹے اور ہم اسی طرح واپس اپنے ایسی دفاتر میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے ہم اپنا جو وہ دولت سازی کا کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. لیکن اس معاملے سے ان کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گی. میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا جی. اگر انہوں نے صحیح تفتیش نہ کی، اگر اس ملک کی عدالتوں نے بھی نوٹس نہ لیا، اگر اس تمام تر عوامی مطالبے کے باوجود ہمارے جو محفوظ ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، سیف ہینڈز جو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں سیکورٹی کے ذمہ دار جو ادارے ہیں، جن میں سے ایک کے ضمنی ادارے کا نام بھی اس میں ہے، FWO کا میں بات کر چکا ہوں، اگر تو کسی نے کچھ نہ کیا تو ویسے تو خود ہی اس میں سمجھتا ہوں کہ فرانس حکومت جو ہے وہ بھی داخل ہو سکتی ہے. وہ خاتون جو ہے وہ چونکہ فرانس سے آئی ہے، فرانس نیشنل ہے، تو وہ بھی ان کو متوجہ کر سکتی ہے. اس نے نہ بھی کیا اور انہوں نے بھی کچھ نہ کیا تو ہم خود فرانس حکومت کو یہ لکھیں گے کہ بھئی یہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، آپ اپنی تفتیشی ٹیم بھیجیں، آپ اپنا دباؤ ڈالیں حکومت پاکستان پر، پنجاب حکومت پر، کہ اس واقعے میں انصاف کرے اور انصاف ہوتا نظر بھی آئے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں نے نا ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے جو جرمنی سے آئی ہے، جی کہ جی اسی طرح کے کوئی مجرم تھے، اس مجرم پہ انہوں نے مجرم پکڑا، سزا منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں گئی، منٹوں میں سزا وہ مقرر جو ہے ان کی، وہ سزا انہوں نے تحریر کی. تزین صاحب سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ وہ جو بدبخت ہے اس کو انہوں نے بالکل کپڑے اتارے، اس کو ادھر پھینکا، یہ چلے جاؤ، اور 2 کتے انہوں نے چھوڑ دیے اس پہ. یہ اس کو سزا آن سپاٹ دے دی انہوں نے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ چاہیے کہ ایسے مجرم کو جو اس طرح کا ہے، وہ مل گیا ہے، پکڑا گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، جب تک اس طرح کا مجرم ہم سڑک پہ لا کے، چوک پہ لا کے اس کو کوئی 1 2 4 5 چیزیں نہیں ہوں گی، یہ کیس ٹھیک نہیں ہوگا. میں آپ کے ساتھ 200% متفق ہوں. میں یہ کہوں گا اس کو مزید بڑھاتے ہوئے کہ ملک بھر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں، پھر بچوں اور بچیوں کو قتل کیا گیا ہے. اس کے بعد مجھے ان میں سے کئی کے مجرم پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مثال آپ بنا دیں، ایک آپ لاہور میں کر دیں، ایک پشاور میں کر دیں، ایک کراچی میں کر دیں، ایک کوئٹہ میں کر دیں، اور 4 مثالیں آپ بنا رہے ہیں بس. ٹھیک ہے، اور مجرم پکڑے ہوئے ہیں، ان کا اقبال جرم ہے، ثابت ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ایسی کڑی سزا دیں، کھلے عام، سرے عام، بالکل. تو صرف 4 معاملات میں آپ اگر یہ کر لیں گے تو اس ملک میں اگلے 40 سال تک اس قسم کا کوئی جرم جو ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نہیں ہوگا. نشان عبرت جب بنایا جاتا ہے نا، وہ اسی لیے بنایا جاتا ہے. پرانے وقتوں میں سر قلم کر دینا، ہاتھ کاٹ دینا، یا یہ جو سزائیں تھیں وہ اس لیے نہیں تھی خدا نخواستہ کہ جی یہ وہ لوگ بہت ظالم تھے، نہیں، وہ صرف عبرت کے طور پہ تھی کہ جی سر قلم ہو جائے گا. جی ہاں، یار چوری کروں گا تو یار میرا ہاتھ کٹ جائے گا، میں چھپاتا پھروں گا، یہ کیا ہوا ہے؟ بالکل. میرے بچے، میرے لوگ، میرے سب احباب کو پتہ چلے گا کہ میں کسی زمانے میں چور رہا ہوں. صحیح ہے. یہ عبرت بنانے کے لیے ہے، نہ کہ اس چیزوں کو خوف بنانے کے لیے. جی ہاں، بالکل ایسا ہے. بالکل، عبرت جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
آپ کتنے بچوں کی لاشیں دیکھیں گے، جی آپ کتنی ایسی جو خواتین ہیں وہ بچوں کے سامنے ان کی بے حرمتی ہوگی، کتنی آپ کہانیاں بنائیں گے یار. آپ نے ساہیوال والے بچے جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اب خبریں نہیں آ رہی ہیں ان کی، تو وہ سکون سے ہیں؟ وہ نہیں. سکون سے نہیں ہیں، ان کا بچپن ختم کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بچے ہیں، اسی طرح اور ساری سٹوریاں ہیں. جیسے وہ گجرپورہ کی میں نے بات کی، وہ 20 سال کی لڑکی جو کمپاؤنڈر تھی، 5 ڈاکو اس کو اٹھا کے لے گئے. بے شمار کہانیاں ہیں یار. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ارد گرد کچن کیبنٹ کا واہ 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 کر رہی ہے، یا آپ وہ 7 کلب روڈ پہ بیٹھے ہیں اور وسیم اکرم پلس صاحب کے چھکے مار رہے ہیں وہ، اور باقی واہ 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 کر رہے ہیں، تو سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک نہیں ہے بھائی. آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں. تزین اختر صاحب، یہ جو جتنا واقعہ ہو رہا ہے، میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن غور کریں اڑوس پڑوس کے جو ممالک ہیں، اسپیشلی ہمارے دشمن ممالک جو ہیں، وہ اس کو کسی اور طرح سے مینوپولیٹ کر رہے ہیں، وہ کسی اور طرح سے پیش کر رہے ہیں، وہ ہمیں تذلیل کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جی، جب آپ خود، انہوں نے کیا کرنی ہے؟ آپ خود بیان کر رہے ہیں نا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ بیٹھ گیا پریس کانفرنس میں اور آئی جی پنجاب بیٹھ گیا پریس کانفرنس بھائی، تو آپ خود اپنا ماحول اڑا رہے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے پاس ایسے واقعات نہیں ہوتے ہوں گے، جی ہاں. وہاں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن وہ ہمارے اس طرح کے واقعات جو اوپر نیچے 2-3 ہوئے ہیں، ایک تو ان کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں. ایک نقطہ اور جو میرے ذہن میں آیا ہے تزین صاحب، یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہمیں رپورٹ ہو کے مل گئے. جی ہاں. ان واقعات کے بارے میں کیا کیا جائے کہ جو ماں باپ، بہن خاموش ہو بھائی، گئے جو. یا وہ خاتون ہاں. جو متاثرہ ہے، وہ نہ تھانے تک جاتی ہے، نہ کسی کو جا کے بتاتی ہے، نہ کسی سے کوئی مدد لیتی ہے، ان واقعات کی روک تھام کے لیے یہ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایسے واقعات زیادہ ہیں، اور بڑے عجیب و غریب. تھانے والے جو ہیں وہ یہ ایسے سوال شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمت کر بھی لیتا ہے نا، ہاں جی، تو وہ بھی کہتا ہے نہیں جی چھڈو جی، دفاع کرو جی، ہاں آؤ. جی. ٹھیک ہے بھائی، اب بچی غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جی اب کئی واقعات میں بچی جو گم ہوئی ہے وہ کھیتوں سے اس کی لاش ملی. جی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ تھانے میں جائیں گے، یہ ہمارے اسلام آباد میں ایک افغانی فیملی تھی ترلائی کے علاقے میں، ان کی بچی غائب رہی، اور بعد میں 10 دن بعد اس کی جو لٹی پھٹی لاش تھی وہ جنگل سے ملی تھی. وہ جب گئے تھانے میں تو تھانے والوں نے ان سے کہا جی وہ خود کہیں چلی گئی ہوگی، وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی. پھر انہوں نے خود کہا جی ہم سے وہ صفائی کرواتے رہے تھانے والے. یہ زینب کیس میں جی جو سب سے زیادہ اٹھا، ان کی بے شرمی کا آپ اندازہ کریں نا، کہ جو سب سے زیادہ میڈیا میں آیا ہے کیس، یعنی جس کا بہت پریشر ہے، اس میں بھی زینب کے گھر والوں سے انہوں نے 10,000 روپے لے لیے. ہاں جی، پولیس والوں نے 10,000 روپے لے کے کہا جی کہ ہم کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس معاشرے میں، اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم بڑے آئے ہیں ترخان حکومت جو ہے. آپ نے تو گاؤں کی بات کی ہے نا، چل ولیج والی سائڈ کی، اسی پنڈی اسلام آباد کے بالکل پوچ ایریے میں ایک ماں باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، خدا خبر کہ لڑکی خود گئی ہے یا اس کو اغوا کیا ہے. ہم کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتے، ہمیں بتاؤ کہ ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچے. اب میرے پاس تو کوئی میں نے کہا جی اب لوگ پولیس کے پاس جاتے ہوئے اس لیے گھبراتے ہیں کہ وہ جی وہاں جانا ہے، گاڑی کراؤ، ہم وہاں جاتے ہیں، الٹے پلٹے سوال کریں گے، مزے لیں گے، پھر ان کا خرچہ کروائیں گے، بدنام بھی کریں گے، اور آخر میں نکلے گا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت سے جو سانحات ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میرے بھائی؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا نا جو منطقی نتیجہ ہے. یہاں پہ بے برکتی ہوگی، اس ملک میں بے برکتی ہے، اس ملک میں نحوست ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ یہاں پہ انتہائی جو بدترین مظالم، تو ایک بات ہے، انتہائی بدترین مظالم ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے. اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ انصاف کا کوئی جو ہے وہ آخری رستہ کھلا. آخری بات
جو تلخ سی بھی ہے اور بڑی عجیب سی ہے. ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس کیس کے مجرم پولیس مقابلے میں اگر مار دیے جائیں تو ہمیں سچ جھوٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو نہیں پتہ چلے گا. وہ انہی دونوں کو اگر پھڑکا دیں تو ہینڈ آؤٹ جاری کر دیں گے, میڈیا میں آ جائے گا, چند روز ہم سوال اٹھائیں گے, بھئی ابھی تو یہ ثابت نہیں ہوا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ گرد بیٹھ جائے گی. پولیس مقابلہ تو ان نون سا ہوتا ہے نا کہ جی اس میں مجرم نامینیٹڈ تو نہیں ہوتے, شک کی بنیاد پہ بھاگتے ہوئے شخص کو گولی ماری جاتی ہے. یہ اب آپ نے ایک اور بحث والا سوال کر دیا. اس کے اوپر مثالیں ماضی میں موجود رہی ہیں. لاہور میں ایک زمانے میں بہت زیادہ واقعات ہو گئے تھے کہ ڈکیتی کے ساتھ ریپ بھی ہوتا تھا. اور پھر یہ پالیسی لیول پہ طے ہوا تھا شہباز شریف کے دور میں, اور عابد باکسر جو ہے وہ بھی اس کا ایک مرکزی کردار تھا. اس نے بھی کافی مارے ایسے ملنگی سمیت. تو اس کے بعد پھر سلسلہ یہ رکا ڈکیتی اور ساتھ ریپ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کہا جی پکڑو, تسلی کر لو کہ یہی ہیں, شناخت کرا لو گھر والوں سے, کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت جانے پیش کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لکھت پڑھت کرنے کی, لے جاؤ ٹھا 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 کر دو, ٹھیک ہے. تو یہ مطالبہ جو ہے اسی لیے اب زور پکڑ رہا ہے نا, کیونکہ انہوں نے انصاف کے نام کے اوپر انصاف کو بالکل, ایک تو تاخیر تو چلو اور چیز ہے, انہوں نے انصاف کا رستہ بند کر کے رکھ دیا ہے, انصاف کو ناممکن بنا دیا ہے. اسی وجہ سے جہلم میں گزشتہ روز انہوں نے ایک پکڑ لیا ایک قاری صاحب کو, ٹھیک ہے, وہ 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی انہوں نے. تو محلے والوں نے شاندار چوک میں لا کے ان کو قمیض اتاری اور ان کو وہ بہت زیادہ اس کو مارا پیٹا اور اس پہ تشدد کیا اور اس کو نشان عبرت بنایا. مقصد کہنے کا یہ ہے آپ نہ کرو انصاف, لیکن پھر مخلوق خدا جو ہے وہ خود اس طرف آ جائے گی, وہ قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے لے گی, وہ انصاف بھی اپنے ہاتھ میں لے لے گی, اور اگر وہ مجرم کو لے کے اس کی پٹائی کر سکتی ہے تو پھر کسی وقت آپ کی باری بھی آ جائے گی. جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے تھانوں میں اور پولیس میں بڑے افسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انصاف فراہم نہیں کر پا رہے. ناظرین, یہاں پہ پروگرام ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے اتنی گزارش ضرور کریں گے ان لوگوں سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, براہ کرم ایسے کیسز میں جہاں پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, جہاں پہ بھی کوئی مجرم پکڑ کے اس کا اقرار نہیں ہوا, اسے پولیس مقابلے میں مت ماریے گا. لوگوں کو ضرور بتائیے گا کہ یہ وہ مجرم تھے, یہ وہ لوگ تھے, انہوں نے اقرار کیا ہے, ہم انہیں کسی بھی چوک میں, وہ لاہور کے چوک ہوں, وہ اسی مقام پہ گجرپورہ کی وہی سڑک ہو, وہ وہی گجرانوالہ کا کوئی چوک ہو, ان کو نشان عبرت یوں بنائیے گا, گمنام مت ماریے گا ان کو. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے صورتحال.